السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت للعالمین ہیں، اور آپ صرف اپنے زمانے ہی کے حد تک رحمت للعالمین نہیں تھے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے نسل انسانی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کی، ان کو راہ راست پر گامزن کیا، ہدایت کے راستے پر چلایا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں، ایسی حدیثیں اللہ کے حکم توفیق سے امت کے سامنے بیان کی جو قیامت سے پہلے تک اور قیامت تک آنے والے نسل انسانی کے لیے وہ رہبری اور رہنمائی کا ذریعہ بنیں گی۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، ہم احادیث کے ذخیرے کو کھولتے ہیں تو ایسی کئی ساری احادیثیں ہمیں ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہزاروں سالوں کے بعد پیش آنے والے واقعات کو، سینکڑوں سال بعد پیش آنے والے واقعات کو اس طرح سے بیان کیا ہے جیسے کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، اور آج ان واقعات کو، ان باتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے سچا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے علامات اور نشانیوں کو اور واقع ہونے والے واقعات اور قصص کو ذکر کیا ہے کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ ایسے بہت ساری حدیثیں ہیں، انہی میں سے ایک بہت ہی زبردست حدیث ہے جو امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کی ہے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منثور میں انہی کے حوالے سے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں قیامت کے 72 نشانیوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ دوسری حدیثوں میں، بعض حدیثوں میں 10 نشانیاں ہیں، بعض میں 3 نشانیاں ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن اس حدیث شریف کے اندر قیامت کی 72 نشانیوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے۔ اس حدیث کو میں بالکل آسان انداز میں آپ کے سامنے آج پڑھ کر سناؤں گا، آپ اسے غور سے سنیے، اور ان نشانیوں کو سننے اور سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نشانیاں بتلائی گئی ہے اور قیامت سے پہلے یہ جو فتنے بتلائے گئے ہیں، ہم اس فتنے کا ذریعہ نہ بنے، ہم اس فتنے کا حصہ نہ بنے، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے، اور اس حدیث کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، اور عشق رسول میں مزید اپنے عشق کو بڑھانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ حدیث سنیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1000 سال پہلے بیان کی تھی، آج وہ اپنی آنکھوں سے ہم سچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ایمان بھی انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا۔ تو آپ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 72 چیزیں قیامت کے قریب کی نشانیاں ہیں، 72 چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں۔ اب وہ کون کون سی ہیں 72 چیزیں؟ دیکھیے اس حدیث شریف کے اندر ان چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور اخیر میں جب یہ سارے گناہ جب سرزد کیے جائیں گے دنیا کے اندر، یہ سارے گناہ ہوں گے تو پھر اس کے اوپر اللہ کے کیا کیا عذاب آئیں گے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے حدیث شریف کی ابتدا اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب تم دیکھو کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، تو پھر آخر میں یہ عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوں گے۔ تو آپ حدیث شریف کو سنیے، جہاں پر کچھ مشکل معلوم ہوگا میں اس کو آپ کو انشاءاللہ اس کی تشریح کر دوں گا، سمجھا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 چیزیں یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ جب تم دیکھو کہ لوگ نماز غارت کرنے لگے، نمبر 1 لوگ نماز غارت کرنے لگے، سب سے پہلے نشانی ہے قیامت کی کہ لوگ نماز غارت کرنے لگے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازوں کے تعلق سے کتنی سستی، غفلت اور کاہلی برتتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے، پھر جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان میں کتنے ایسے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے، پھر جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان میں کتنے ایسے ہیں جو نماز کے مکمل مسائل، آداب وغیرہ کی رعایت نہیں کرتے، انہیں کوئی علم نہیں ہے، نہ نماز کے فرائض کا علم ہے، نہ نماز کے واجبات کا علم ہے، نہ مستحبات کا علم ہے۔ پھر جن لوگوں کو علم بھی ہے ان ساری چیزوں کا، فرائض، واجبات، مستحبات کا، تو ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کی رعایت کرتے ہیں؟ پھر جو لوگ رعایت بھی کرتے ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟
यानी ظاہری طور پر تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ان کا دل بھی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ قیامت کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا۔ نمبر 1، لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے۔ نمبر 2، امانت ضائع کرنے لگے۔ جی ہاں، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امانت صرف یہ نہیں کہ ہم کسی کے پاس کچھ روپیہ پیسہ رکھوا دے، بلکہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ امانت میں جو وعدہ ہم نے اللہ رب العزت سے کیا تھا عالم ارواح کے اندر کہ ہم آپ کو رب مانیں گے، آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہم آپ کی عبادت کریں گے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے احکامات بطور امانت کے ہم لوگوں کو دیے گئے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے ان احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت کو ضائع کرنا ہے۔ تو امانتیں ضائع لوگ کرنے لگیں گے قیامت سے پہلے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 3، سود کھانے لگے۔ جب تم دیکھو کہ لوگ سود کھانے لگے، یہ تیسری نشانی ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں سود اور بیاج اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بچنا بھی چاہے تو کچھ نہ کچھ حصہ تو سود کا اس کو لاگو ہو ہی جاتا ہے۔ ایک شخص ہے بڑا اہتمام کرتا ہے، سود وغیرہ کا کاروبار نہیں کرتا، نہ سود لیتا ہے، نہ سود دیتا ہے، نہ سود پر تعاون کرتا ہے، لیکن بینک کے اندر اس کا ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، سیونگ اکاؤنٹ۔ اب وہ سیونگ اکاؤنٹ کے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو انٹرسٹ مل رہا ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، دیکھیے کہ سود اتنا زیادہ عام ہو جائے گا اور لوگ سود کھانے لگیں گے۔ نمبر 4، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگے۔ آج تو سچ اور جھوٹ کا کوئی مسئلہ ہی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ لوگ جھوٹ اتنے معصوم بن کر بولتے ہیں کہ جھوٹ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ سال میں ایک دن اپریل فل کے نام سے منایا جاتا ہے، جس میں جھوٹ بولنے کو، جو جتنا بڑا جھوٹ بولے اسے اتنا ہی بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 5، معمولی بات پر خون ریزی کرنے لگے۔ جی ہاں، قیامت سے پہلے معمولی باتوں پر خون ریزی ہونے لگیں گی۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم دنیا کے اندر ایسے باتوں پر قتل کے واقعات، قتل کی خبریں ملتی ہیں اور مرڈر ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو یقین نہیں آتا کہ بھئی اتنی سی معمولی سی بات کے اوپر بھی کیا کوئی کسی کا خون کر سکتا ہے۔ آپ بھی یہ روزانہ اخبارات وغیرہ کے اندر نیوز وغیرہ دیکھتے ہوں گے کہ کیسے معمولی چیزوں پر آج کل مرڈر ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 6، اونچی بلڈنگیں بنانے لگے۔ اس کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے لوگ اونچی بلڈنگیں بناتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 7، دین بیچ کر دنیا سمٹنے لگے۔ جی ہاں، یہ کچھ ایسے ظاہری دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دین کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 8، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہونے لگے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم، آج نہ بھائی کا ہے، نہ بیٹا ماں کا ہے، نہ ماں باپ اولاد کی ہے، سارے رشتہ داری اور خاندانی نظام جو ہے وہ بالکل تباہ اور برباد دن بدن ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے ماں باپ کو سنبھالنے کو تیار نہیں ہیں، ماں باپ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور بھائی سے کٹا ہوا ہے، بھائی کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ کوئی خالہ سے بات نہیں کرتا، کوئی ماموں سے بات نہیں کرتا، کوئی اپنے پھوپھا اور پھوپھی سے بات نہیں کرتا، کسی کے کیا جھگڑے ہیں۔ تو یہ جو قطع رحمی اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، آدمی کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتوں کو جوڑنے کی فکر کرنی چاہیے، توڑنے کی نہیں۔ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا کرتے ہیں اور اس کے عمر میں بھی برکت عطا کرتے ہیں۔ نمبر 9، انصاف کمزور ہو جائے گا۔ جی ہاں، قیامت سے پہلے انصاف کمزور ہو جائے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم دنیا کے اندر انصاف کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ آج اگر کوئی شخص اپنا مقدمہ لے کر عدالت کے اندر جاوے، اپنا کیس لے کر عدالت کے اندر جائے، تو جب تک وہ اسے اس کے خاطر خواہ اس کے رقم نہیں دے دیتا وکیلوں کے لیے، اور اسی طرح دیگر جو ادھیکاری وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جب تک نہیں دے دیتا، تب تک اس کو انصاف نہیں مل سکتا۔ انصاف کمزور ہوتا جا رہا ہے دن بدن، اور یہ انصاف کا کمزور ہونا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلائی۔ نمبر 10، جھوٹ سچ بن جاوے۔ جھوٹ سچ بن جائے۔ ایسے تو کتنے جھوٹ آج دنیا کے اندر ایسے ہیں جس کو سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، تو یہ بھی آسان ہے سمجھنا، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔
نمبر 11 لباس ریشم کا ہو جائے۔ تو آج تو اتنا زیادہ عام نہیں ہے، ممکن ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، اس طرح سے ریشم کا لباس پہنتے ہوں گے کہ ریشم کا لباس مردوں کے لیے تو جائز نہیں ہے ریشم کا لباس پہننا۔ لیکن جب قیامت سے پہلے جب حلال و حرام کی فکر ہی باقی نہیں رہیں گی تو لوگوں کا لباس ریشم کا ہو جائے گا، بہت سے لوگ ریشم کا لباس پہننے لگیں گے، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 12، نمبر 13 اور نمبر 14، یہ 3 نشانیاں ایک ساتھ ہیں۔ ظلم، طلاق اور ناگہانی موت عام ہو جائے، ظلم عام ہو جائے گا قیامت سے پہلے۔ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی کرنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر کیسے ظلم اور بربریت ڈھائی جا رہی ہے۔ 20,000 سے بھی زائد لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، 60,000 سے زائد لوگ زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے اکثر و بیشتر شہید ہونے والوں میں اور زخمی ہونے والوں میں بچوں کی تعداد ہے۔ تو یہ ظلم کتنا عام ہو چکا ہے اور دنیا اس ننگے ناچ کو دیکھ رہی ہے۔ تو ظلم کا عام ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ طلاق بھی عام ہو جائیں گے قیامت سے پہلے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی طلاق کی کتنی کثرت ہو چکے ہیں، طلاق کی اتنی کثرت ہو گئی کہ لوگ معمولی باتوں کے اوپر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، اور طلاق بھی 1 یا 2 نہیں دیتے بلکہ ڈائریکٹ 3 طلاق دے دیتے ہیں۔ مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے، اور جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد پھر دوبارہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ نہیں سکتے تو پھر شریعت کو کوستے ہیں، شریعت کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، یا تو اسی طرح ناجائز طریقے سے ساتھ میں رہتے ہیں، یا پھر جو رسمی حلالہ ہیں وہ رسمی حلالہ کر کے کیا کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، طلاق تو ایک ضرورت کی چیز ہے، بطور ضرورت کے وقت کے لیے اللہ نے اس کو مشروع کیا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض اللہ رب العزت کو طلاق ہے۔ تو طلاق کا استعمال بوقت ضرورت کرنا چاہیے، بقدر ضرورت کرنا چاہیے۔ اگر ضرورت بھی ہے تو ایسا نہیں کہ آپ نے فوراً 3 طلاق دے دی۔ 3 طلاق کیوں دیتے ہو؟ آپ 1 طلاق دے سکتے ہیں، 2 طلاق دے سکتے ہیں۔ طلاق کے احسن دے کہ پاکی کی حالت میں، ایسے پاکی کی حالت میں جس میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو، 1 طلاق دے دے، پھر یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے، وہ آپ کے نکاح سے نکل جائیں گی۔ 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 1 طلاق یا 2 طلاق دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کو عدت میں پچھتاوا ہوتا ہے تو آپ دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں، رجوع کے ذریعے سے زبان سے بول دیا کہ میں نے رجوع کر لیا تو طلاق ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر عدت گزارنے کے بعد بھی آپ کو ندامت ہوتی ہے تو صرف نکاح جدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ طلاق کا عام ہونا، طلاق کی کثرت ہونا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آگے فرمایا کہ ناگہانی موت عام ہو جائیں گی۔ جی ہاں، ناگہانی موت، اچانک کی موت جسے کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ہم ایکسیڈنٹ وغیرہ کے اندر کیسے لوگ ناگہانی اور اچانک کی موت مر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہارٹ اٹیک وغیرہ کی جو بیماریاں، ایسی بیماریاں ہیں کہ آدمی اچھا جیتا جاگتا نظر آتا ہے، ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے، اچانک سے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اچانک سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ناگہانی موت ہے، یہ جو اچانک کی موت ہے، اس کا عام ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 15 اور نمبر 16، خیانت کار کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے۔ جی ہاں، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ جو خیانت کرنے والا ہوگا اسے امانت دار سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار ہوگا اس کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 17 اور نمبر 18، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 19، تہمت تراشی عام ہو جائے، کسی کے اوپر جھوٹی تہمت باندھنا۔ جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور دورہ آ چکا ہے اور جب سے یہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا وغیرہ عام ہوا ہے، تب سے تو لوگ کسی کے اوپر بھی کچھ بھی تہمت باندھ دیتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی ویڈیو آیا اور اس نے اس ویڈیو کی تحقیق نہیں کی، کوئی تحریر وغیرہ آئی اس کی تحقیق نہیں کی اور فوراً اس کو آگے سینڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہ تہمت تراشی ہی میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے تعلق سے کوئی تحریر لکھی ہے، اس کے اوپر کوئی تہمت باندھی ہے، اب وہ تحریر آپ کے پاس ہی، آپ نے اس کو پڑھا، اس کی تحقیق وغیرہ نہیں کی، اس کو آگے سینڈ کر دیا۔ اسی طرح کسی کے اوپر جھوٹی تہمت باندھنا، زنا کی تہمت باندھنا یا کسی اور گناہ کی تہمت باندھنا، یہ بھی کہیں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 20، بارش کے باوجود گرمی ہو، بارش کے باوجود گرمی ہو۔ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا
کہ بارش ہوں گی لیکن بارش ہونے کے باوجود ٹھنڈک نہیں ہوں گی بلکہ گرمی ہوں گی۔ جی ہاں، جیسا کہ ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ سردیوں کے دنوں میں گرمی ہوں گی۔ سردیوں کے دنوں میں گرمی کا ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس حدیث میں آیا کہ بارش کے باوجود جب گرمی ہو، جب تم دیکھو کہ بارش کے باوجود گرمی ہو تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بارش کے باوجود گرمی کا ہونا۔ نمبر 21، اولاد غم و غصے کا ذریعہ اور موجب ہو۔ اولاد تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ ایک وقت تھا لوگ اپنے اولادوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا کرتے تھے، ان کا دل ٹھنڈا ہوا کرتا تھا۔ اب دیکھیے آج کے دور میں کیا ہو گیا ہے، ہم دو ہمارے دو، بچے دو ہی اچھے۔ تو لوگ بچے کو ہونا اور زیادہ بچوں کی کثرت اس کو کیا سمجھتے ہیں، یہ سر درد اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے، ان کو کہاں سے پڑھائیں گے اور کیسے کہاں پر رکھیں گے، ان کے لیے کیسے گھر بنائیں گے۔ تو اولاد کی کثرت یہ لوگوں کے لیے غم اور غصے کا کیا بن رہی ہے، ذریعہ بن رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے ایک یا دو اولاد بھی ہے تو وہ اولاد فرما بردار نہیں ہے، ماں باپ کے نافرمانی کرتی ہے، ماں باپ کو غصہ دلاتی ہے، ان کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو اولاد غم اور غصے کا ذریعہ بننا، اور جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بن رہی ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 22، امیر وزیر جھوٹ کے عادی ہو جائے۔ جی ہاں، امیر یعنی بادشاہ یا کسی بھی قوم کا سربراہ جو ہوتا ہے اور اس کا جو رائٹ ہینڈ ہوگا، جو وزیر وغیرہ ہوگا، وہ جھوٹ کے عادی ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست دان اور جو بڑے عہدوں پر فائز ہیں سیاسی اعتبار سے، ان سے بڑا جھوٹ اور ان سے اچھا جھوٹ تو شاید دنیا میں کوئی بولتا ہوگا۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا، امیر اور وزیر یہ جھوٹ کے عادی بن جائیں گے۔ نمبر 23، شریفوں کے ناک میں دم آ جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا کے اندر گناہ عام ہو جائیں گے، برائیاں اور شرارتیں پھیل جائیں گی، تو ایک شریف المزاج آدمی، ایک نیک دل آدمی کا ان ساری چیزوں کے بیچ میں رہنا کیا ہو جائے گا، دشوار اور مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 24، کمینوں کے ٹھاٹ ہو۔ کمینوں کے ٹھاٹ ہوں گے، شریف لوگ تو معاشرے کے اندر رہ نہیں پائیں گے، اور جو کمینے قسم کے لوگ ہوں گے یہ ٹھاٹ سے کیا کریں گے، معاشرے اور سماج کے اندر رہیں گے۔ نمبر 25، امین خیانت کرنے لگے۔ جی ہاں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ جو لوگ امانت دار ہیں، جن کو امانت دار سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی لوگ کیا کرنے لگیں گے، خیانت کرنے لگیں گے۔ ایک آدمی ہے، اس کے وہ ظاہری پوشاک سے، ظاہری حلیہ وغیرہ سے لوگ اس کو امانت دار سمجھتے ہیں، لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں یا امانت کی باتیں، راز کی باتیں اس کو بتلاتے ہیں، لیکن یہ شخص امین ہونے کے باوجود، اس کو امین سمجھنے کے باوجود یہ کیا کرے گا، لوگوں کی امانتوں میں خیانت کرنے لگے گا۔ نمبر 26، چودھری ظلم پیشہ ہو۔ چودھری کسے کہتے ہیں، جو کسی برادری کا یا خاندان وغیرہ کا یا کسی گاؤں کے اندر مالی اعتبار سے اس کی ایک پکڑ ہوتی ہے پورے گاؤں کے اوپر، جسے ہم امیر کہہ لیجئے، کہ اسے جو چودھری اور امیر قسم کا آدمی ہوگا یہ ظلم پیشہ ہو جائے گا، یہ لوگوں کے اوپر اور اپنے رعایا جو اس کے تحت جتنے لوگ ہوں گے ان کے اوپر یہ ظلم کرنے لگے گا، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نمبر 27، عالم اور قاری بدکار ہوں گے۔ یہ علماء سو کے تعلق سے ہے کہ قیامت سے پہلے علماء سو کا فتنہ ہوگا، ایسے علماء جنہوں نے علم کو اور علم دین کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس کے خاطر کیا ہو جائیں گے، ایسے ایسے گناہ کر جائیں گے، بدکار ہو جائیں گے، تو یہ امت کے لیے ایک فتنہ ہوگا، علماء سو کا فتنہ۔ نمبر 28، جب لوگ بھیڑ کے کھالے یعنی پوستین پہننے لگے۔ اصل میں قدیم زمانے کے اندر بھیڑ کے کھالے اور پوستین وغیرہ یہ جو ہوتے تھے، یہ بزرگ لوگ اور جو اللہ والے لوگ ہوا کرتے تھے، صوفی قسم کے لوگ یہ پہنا کرتے تھے کہ بھائی ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اچھے کپڑے ہمیں نہیں پہننا ہے، بس یہ بھیڑ کی پوستین ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے کیا ہوگا کہ لوگ ظاہری طور پر اپنے آپ کو بزرگ بتلانے کے لیے، اللہ والا بتلانے کے لیے کیا کریں گے، یہ بھیڑ کی کھالوں سے بنی ہوئی پوستینیں پہننے لگیں گے، تو یہ بھی قیامت کے نشانیوں میں سے ہیں۔ نمبر 29 اور نمبر 30، ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تلخ ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ایسے فتنے میں ڈال دے گا جس میں یہودی ظالموں کی طرح بھٹکتے پھریں گے۔ ہاں، یہ لوگ اپنے آپ کو بزرگ بتانے کی کوشش کریں گے بھیڑ کے کھالوں کو پہن کر، بھیڑ کے کھالوں کی پوستینوں کو پہن کر، تو ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار ہو جائیں گے،
اور ایلوے سے زیادہ تلخ اور کڑوے ہو جائیں گے۔ جی ہاں، جب یہ لوگ ایسا اللہ رب العزت کو اور دنیا والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، اللہ ان کے دل کو بدبودار کر دے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر پھر کوئی نیکی باقی نہیں رہیں گی، برائی ہی برائی ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت بھر دے گا، اور ان برائیوں کا عذاب اور سزا یہ ہوں گی کہ اللہ رب العزت ان کو کیا کرے گا، ایسے فتنے میں ڈالے گا جیسے کہ یہودی ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے فتنے میں ڈالا تھا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، جنہیں یہودی کہا جاتا ہے، انہیں 40 سال تک وادی تیہ میں اللہ رب العزت نے بھٹکایا ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی ایسے کسی فتنے میں مبتلا کریں گا جیسے کہ اللہ رب العزت نے یہودی ظالموں کو کیا کیا ہے، بھٹکایا تھا۔ نمبر 31، اور جب سونا عام ہو جائے گا۔ نمبر 32، چاندی کی مانگ ہوں گی، یعنی قرب قیامت میں سونا بہت زیادہ عام ہو جائے گا، سونے کی کثرت ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ عیاشی، اسباب آسائش اور آرائش کا سامان بہت زیادہ لوگوں میں عام ہو جائے گا، لوگ اس کو اختیار کریں گے، یہاں تک کہ چاندی کم ہو جائیں گے سونے کے بالمقابل۔ اور پھر جب کوئی چیز کم ہو جاتی ہے تو پھر اس کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے، جب کسی چیز کی سپلائی کم ہو جاتی ہے تو اس کا ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتا ہے، تو پھر لوگ چاندی کا مطالبہ کریں گے۔ تو یہ مطلب ہے اس باتوں کا کہ سونا عام ہو جائے گا اور چاندی کی مانگ ہوں گی، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے۔ نمبر 33، گناہ زیادہ ہو جائیں گے قیامت سے پہلے۔ نمبر 34، امن کم ہو جائے گا۔ امن آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے عزیز اور دوستو، آج اتنی پولیس فورس ہونے کے باوجود، ملٹری ہونے کے باوجود، ہتھیار اور آلات ہونے کے باوجود آج دنیا امن سے خالی ہے، امن سے خالی ہے۔ جی ہاں میرے عزیز اور دوستو، آج لوگ اتنا روپیہ پیسہ اپنے ڈیفنس کے اوپر، ملک کے ڈیفنس کے اوپر خرچ کرتے ہیں آج حکومت، اس کے باوجود ملک کے اندر امن باقی نہیں ہے۔ تو امن کا کم ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 35، مصاحف یعنی قرآن کو آراستہ کیا جائے گا۔ جی ہاں، قیامت سے پہلے ظاہر پرستی عام ہو جائیں گے، تو قرآن کو پڑھنے کے بجائے، قرآن کے معانی میں، اس کے الفاظ میں غور و فکر کرنے کے بجائے لوگ قرآن کریم کو آراستہ کرنے لگیں گے، اور یہ بھی آج دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ نمبر 36، مساجد میں نقش و نگار کیے جائیں گے قیامت سے پہلے، یعنی لوگ بجائے اس کے کہ مساجد کے اندر آبادی کی کیسے فکر کی جائے، مساجد کے آبادی کی محنت کیسے کی جائے، اس کے بجائے مساجد کو مزین کرنے، اس میں نقش و نگار لگانے کی لوگ فکر کریں گے، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نمبر 37، اونچے اونچے منار بنائے جائیں گے۔ ہاں، مسجدوں کے مینار اونچے اونچے بنائے جائیں گے، اس کے اوپر فخر کیا جائے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں کیسے مسجدوں کے مینار بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ نمبر 38، دل ویران ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اس دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوگا، قرآن کریم کا حصہ نہیں ہوگا، تو یہ دل کیا ہو جائے گا؟ ویران ہو جائے گا۔ نمبر 39، شرابیں پی جائیں گی۔ آج دنیا کے اندر شرابوں کی اتنی کثرت ہو گئی ہے کہ بعض مرتبہ تو شراب کو بھی حلال سمجھ کر پیا جاتا ہے، حلال بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ بیئر پیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی بیئر یہ تو جو کا پانی ہے، یہ حرام تھوڑی ہے، اس کے اندر کوئی نشہ وغیرہ نہیں ہے، ایسا لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ شرابیں عام ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نمبر 40، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، جیسے زنا کی سزا ہے، اسی طرح حد قذف ہے، حد سرقہ ہے، حد زنا ہے، تو یہ جو سزائیں، شرعی سزائیں، ان کو معطل کر دیا جائے گا اور ان کی جگہ پر دنیا دوسرے قانونوں کو لاگو کریں گے۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، انہوں نے دنیا والوں کے کہنے پر اور دنیا والوں کے تانا دینے پر انہوں نے کیا کیا ہے؟ اکثر و بیشتر شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا ہے اور اس کی جگہ پر نام نہاد سیکولرزم کے بنائے ہوئے قانون کو لاگو کیا ہے۔ تو شرعی سزاؤں کو معطل کرنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 41، لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی۔ لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی۔ کہا جاتا ہے اس جملے کی تشریح میں کہ قرب قیامت میں لونڈی اور باندی کا رواج عام ہو جائے گا۔ آج تو بہرحال پوری دنیا میں کہیں یہ چیز نہیں ہے، لیکن قیامت سے پہلے لونڈی اور باندی کا رواج عام ہو جائے گا، اور جب اس کا آقا اس کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو اس سے جو اولاد پیدا ہوں گی، تو یہ اولاد چونکہ آقا کے اولاد ہے، جو اپنی ماں یعنی اپنے باپ کی لونڈی کا کیا بنے گا؟ مالک بنے گا۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ لونڈی اپنے آقا کو جنیں گی۔
اور بعض علماء نے اس کا یہ بھی مطلب بیان کیا ہے کہ قرب قیامت میں جب لونڈیاں وغیرہ بہت زیادہ عام ہو جائیں گی اور لونڈیوں کا اور باندیوں کے خریدنے بیچنے کا رواج ہوگا، تو بعض مرتبہ ایسا ہوگا کہ کسی نے اپنے بچے کو جنم دیا ہوگا تو اس کا بچہ ہی اپنی ماں کو بازار میں جا کر خریدیں گا، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ میری ماں ہے۔ بہرحال یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 42، جو لوگ کسی زمانے میں برہنہ پیر اور ننگے بدن رہا کرتے تھے وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے۔ آج یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ بڑے بڑے سیاست دانوں کے اگر ان کے ماضی اور ہسٹری اور تاریخ کو دیکھیں گے، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ آج سے 20-30 سال پہلے ان لوگوں کی کوئی ویلیو معاشرے اور سماج میں نہیں تھی، لیکن آج یہ لوگوں کے قائد اور رہبر اور رہنما بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمبر 43، زندگی کی دوڑ میں اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائیں گی۔ آزادی کے نام پر اور عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو گھروں سے باہر نکالا گیا، عورتوں سے ہوٹلوں میں، عورتوں سے خادموں اور نوکروں جیسا کام لیا جا رہا ہے۔ یہ لوگ عورتوں کو اصل میں دھوکہ دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو آزادی دے رہے ہیں، تو یہ دھوکہ دے کر عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر عورت کو رانی سے اور ملکہ سے اسے خادمہ اور نوکرانی بنا دیا گیا ہے کہ بھئی آپ مرد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو کر آپ بزنس میں ساتھ دیں، آپ کاروبار میں ساتھ دیں، آپ جاب کریں، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نمبر 44 اور نمبر 45، مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی نقالی کرنے لگیں گی۔ آج دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنتے ہیں، مرد عورتوں کی طرح لمبے لمبے بال رکھ رہے ہیں، مرد عورتوں کے مشابہت اختیار کرتے ہیں، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں، اب مرد کیا کرتا ہے؟ داڑھی منڈاتا ہے۔ اب یہ عورت کی مشابہت ہی نہیں تو کیا ہے کہ داڑھی، عورت کو داڑھی نہیں ہوتی، مردوں کو داڑھی ہوتی ہے۔ اب کوئی مرد داڑھی منڈا کر عورت کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 46، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی۔ جی ہاں، یہ چیز بھی آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، قیامت سے پہلے غیر اللہ کی قسمیں کھانا عام ہو جائے گا۔ نمبر 47، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوں گا۔ بھئی مسلمان کا تو اللہ کی ذات پر یقین ہے، مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن قرب قیامت میں اور قیامت سے پہلے مسلمان بغیر کہے کہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجبوری میں صرف جھوٹی گواہی دے گا، نہیں، بلکہ بغیر کہے رضامندی کے ساتھ وہ جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ نمبر 48، جان پہچان پر سلام کیا جائے گا۔ ہاں، حدیث شریف میں تو یہ تعلیم آئی ہے، السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ سلام اس کو بھی کرو جس کو آپ جانتے ہو، پہچانتے ہو، اور سلام اس کو بھی کرو جس کو آپ نہ جانتے ہو، نہ پہچانتے ہو۔ لیکن قرب قیامت میں لوگ صرف جان پہچان والے کو سلام کریں، اور یہ چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ صرف انہی کو سلام کرتے ہیں جو ہماری پہچان کے، بلکہ سلام کی جو بنیاد ہے یہ اسلام ہے۔ کوئی مسلمان بھائی ہمارے قریب سے گزرا ہے، ہم اس کو سلام کریں۔ ہم کسی مسلمان بھائی کے قریب سے گزرے ہیں، چاہے ہم اسے جانتے ہو، پہچانتے ہو، نہ پہچانتے ہو، ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو کیا کریں؟ سلام کریں۔ تو قیامت سے پہلے لوگ صرف پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ نمبر 49، غیر دین کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا۔ جی ہاں، دین کے لیے شریعت کے علم کو نہیں سیکھا جائے گا، شریعت کے قانون کو نہیں سیکھا جائے گا، بلکہ غیر دین کے لیے یہ شریعت کے علوم کو سیکھا جائے گا۔ یعنی لوگ علم دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ حکومت سلطنت ہو، دنیا کی مال و دولت ہو، جاہ و جلال ہو، عزت اور سربلندی ہو، یہ ساری چیزوں کے لیے کیا کریں گے؟ دین کا علم حاصل کریں گے۔ دنیا کے لیے علم حاصل کریں گے، دین کے لیے یہ علم دین حاصل نہیں کریں گے۔ تو دیکھ رہے ہیں آج دنیا کے اندر بہت سارے یہودی اور عیسائی ایسے بھی ہیں کہ جو علم دین سیکھتے ہیں، یعنی جو شریعت کی جو قوانین ہیں یہ باقاعدہ اس کے عالم بنتے ہیں، لیکن ان کا عالم بننا یہ دین کی سربلندی کے لیے نہیں ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر اعتراضات کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے ہے۔ اور ہماری کمیونٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بھئی جو اس نیت سے عالم بن رہے ہیں، جو اس نیت سے حافظ بنتے ہیں کہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر عزت ہو، اکرام ہو، اور
ہمارے ایک امیج معاشرے اور سماج کے اندر بنے، تو یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، جو لوگ بھی اپنے اولاد کو علم دین حاصل کرنے میں لگائے تو اپنے اولاد کی نیتوں کو بھی درست کرائے اور خود اپنی نیتوں کو بھی درست کر لے۔ دیکھیے نمبر 50، آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائیں گی۔ جیسا کہ ابھی پیچھے گزرا کہ دنیا کے خاطر گہرے دین کے لیے علم دین کو حاصل کیا جائے گا، اب یہاں پر مطلقاً کہا جا رہا ہے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائیں گی، یعنی دین کے کاموں کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 51، 52 اور 53، غنیمت کو دولت سمجھا جائے گا، امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، اور امانت کو غنیمت کا مال سمجھا جائے گا، اور زکوٰۃ کو تاوان قرار دیا جائے گا۔ اب اس کو سمجھیے، غنیمت کو دولت سمجھا جائے گا، یعنی غنیمت کا جو مال ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر ملتا ہے، لوگ اس کو دولت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، اور امانت کو غنیمت کا مال سمجھا جائے گا۔ بھئی کسی نے کوئی امانت رکھی ہے تاکہ آپ اس کی حفاظت کریں، لیکن غنیمت کا مال جس طرح لوگ اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اپنے لیے، بس اسی طرح امانت کے مال کو بھی لوگ کیا کریں گے؟ حلال سمجھنے لگیں گے۔ اور زکوٰۃ کو تاوان یعنی ٹیکس، غیر شرعی تاوان اور ٹیکس جو ہوتا ہے، تو یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اللہ رب العزت نے مالداروں پر ایک خاص نصاب کے اوپر اور ایک خاص مدت کے گزرنے کے بعد فرض قرار دی ہے، لیکن آخری زمانے میں قرب قیامت میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے، کیا یار یہ زکوٰۃ دینا یہ ٹیکس کی طرح۔ تو آج ایسا ہو رہا ہے، بہت سارے مالدار قسم کے لوگ، اغنیا ایسے ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ آگے دیکھیے نمبر 54، سب سے رذیل آدمی قوم کا قائد بن جائے گا۔ جی ہاں، ایسا آدمی جس کے معاشرے اور سماج میں کوئی عزت نہیں، جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، ایسا آدمی آپ کا لیڈر بن جائے گا، آپ کا قائد اور رہبر بن جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں آج دنیا میں ہو رہی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 55، آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا۔ آج دنیا کے اندر دیکھو اولادیں کیسے اپنے باپ کو پریشان کرتی ہیں، کیسے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہیں، یہ چیزیں آپ اپنے آنکھوں سے معاشرے اور سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 56، ماں سے بدسلوکی کرے گا، باپ کی نافرمانی کرے گا اور ماں کے ساتھ بھی بدسلوکی کرے گا۔ نمبر 57، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرے گا۔ ہاں، دوست کے ساتھ تو وفاداری کرنی چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہ کر حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن یہ دوست کو بھی کیا کرے گا؟ نقصان پہنچانے کی فکر کرے گا۔ آج دنیا میں ہوتا ہے نا، کبھی دوست ہی کی طرف سے نقصان پہنچتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ بھئی یہ آستین کا سانپ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نمبر 58، اور بیوی کی اطاعت کرے گا، باپ کی نافرمانی کرے گا، ماں کی بدسلوکی کرے گا، اور دوست کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کو نقصان پہنچائے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا۔ دیکھیے، بیوی کی اطاعت کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کی آپ کوئی بھی بات نہیں مان سکتے، بیوی کی بات آپ مان سکتے ہیں، لیکن بیوی کی ایسی بات ماننا جس سے ماں باپ کو نقصان ہو، یا ماں باپ کے خلاف وہ بات ہو، یا شریعت کے کسی مسئلے اور اصول کے خلاف ہو، ایسی بات ماننا بیوی کی منع ہے، اور ایسی بات کے ماننے کو قیامت کی نشانی کہا گیا ہے۔ ورنہ کسی کی بیوی کہہ دے کہ بھئی بازار لانا ہے، سودا لانا ہے، کرانہ لانا ہے، اور وہ لسٹ بنا کر دے اور آپ کہیں کہ میں تیری بات نہیں مانوں گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے نمبر 59، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہونے لگیں گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قرب قیامت میں مسجدوں کے اندر یہ جو برے لوگ ہیں، گنہگار بدکار قسم کے لوگ ہیں، جن کی کوئی ویلیو نہیں، مسجدوں کے اندر چیخنے چلانے لگیں گے۔ اور یہ چیزیں بھی ہمارے دیکھنے میں آتی ہے کہ مسجدوں کے اندر آ کر ایسے لوگ جن کو سماج میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، گلی محلے میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، امام کو آ کر چلاتے ہیں، مؤذن کو آ کر چلاتے ہیں، یا مسجد میں کوئی مسئلہ وغیرہ درپیش آئے تو کھڑے ہو کر زور زور سے جمعہ وغیرہ میں چلانے لگتے ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نمبر 60، گانے والی عورتیں داشتہ رکھے جائیں گے۔ ہاں، دیکھ رہے ہیں ناچنے گانے والی عورتوں کو کتنی اچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور ناچنے اور گانے والی عورتوں کو کتنا ان کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بھی سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے کہ قیامت سے پہلے گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی، یا پھر آج اس کی جگہ پر آپ موبائل کو لے لیجئے، یہ جو ساؤنڈ سسٹم وغیرہ نکلے ہیں، لوگ اس میں گانے وغیرہ سنتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ گانے والی عورتوں ہی کی طرح ہے، اسی کا فرض یہ ادا کر رہے ہیں۔
جو گانے والی عورت گاتی ہے تو بس یہ بھی وہی کام کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 61، اور گانے کا سامان رکھا جائے گا۔ دیکھیے گانے کا سامان، آج آپ ہمارے پاس موبائل ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے، دنیا کے سارے گانے موجود ہیں، گوگل کر لیجئے، کسی بھی ملک کا کوئی بھی گانا آپ وہاں پر سرچ کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں۔ یہ گانے کا سامان آج ہر ایک کے جیب میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جسے آج ہم اپنی آنکھوں سے سچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 62، سرے راہ شرابیں اڑائی جائیں گی۔ جی ہاں، سرے راہ شرابیں اڑائی جائیں گی۔ آج میرا خود یہ تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہائی وے پر سٹی کے اندر، شہر کے بیچوں بیچ راستے سے لگ کر ایک بڑی شاپ میں نے دیکھی جہاں پر شرابیں بک رہی تھی۔ اس کے پاس اپنا لائسنس ہوگا قانونی اعتبار سے، لیکن دیکھیے یہ ساری حدیثیں اس کے اوپر صادق آتی ہے یا نہیں، سچی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یا نہیں، کہ سرے راہ شرابیں اڑائی جائیں گی، شرابیں بیچی جائیں گی میرے عزیز اور دوستو، شرابیں پی جائیں گی، تو یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 63، ظلم کو فقر سمجھا جائے گا۔ ظلم یہ تو ایک گناہ کی چیز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، لیکن آپ دیکھیے دنیا میں جو لوگ ظلم کرتے اپنے ظلم پر فخر بھی کرتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی اتنے لوگوں کی ماب لنچنگ ہوئی، لیکن ظلم کرنے والوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ابھی اسرائیل ابھی بھی اور گزشتہ کئی سالوں سے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے اوپر، معصوموں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، لیکن آج تک اسے کبھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ اسی طرح امریکہ نے بھی دنیا کے کتنے ممالک کے اندر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 64، انصاف بکنے لگے گا۔ جی ہاں، انصاف کو خریدا جائے گا، انصاف کو بیچا جائے گا۔ تو آج انصاف بک رہا ہے، آپ کو انصاف چاہیے، آپ کو پیسہ دینا پڑے گا، آپ کو نوٹ بتانا پڑیں گی، تبھی جا کر آپ کو انصاف ملے گا۔ تو آج دنیا کے اندر انصاف بک رہا ہے۔ نمبر 65، پولیس کی کثرت ہو جائیں گی۔ ہاں، پولیس کی کثرت ہونا یہ بھی قیامت کے نشانیوں میں سے۔ آج ایسا بتایا جاتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ امن ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن آج آپ دیکھیے ہر ملک کے پاس کتنی فورسز ہوتی ہے، کتنے پولیس ہوتے ہیں، کتنی ملٹری ہوتی ہے، نیوی ہوتی ہے، آرمی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، پولیس کی کثرت کا ہونا، یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 66، قرآن کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا۔ قرآن نغمہ سرائی کی کتاب نہیں ہے کہ صرف سن کر دل کو بہلایا جائے، بلکہ قرآن کو عمل کی نیت سے سنا جائے اور اللہ کی کتاب ہونے کی حیثیت سے اس کو سنا جائے۔ یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن ہمارے لیے رہبر کی حیثیت رکھتا ہے، اس نیت سے اس کو پڑھنا اور سننا چاہیے۔ لیکن قرب قیامت میں قرآن کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا کہ بھئی بڑی بڑی تلاوتیں ہو رہی ہیں اور صرف ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دیا، کیا پڑھا گیا اس کی کوئی فکر نہیں، اس پر عمل کی نہ فکر ہے، نہ اس کے اندر غور و فکر کی فکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ محض قرآن کریم کی تلاوت کو پڑھ اور سن نہیں سکتے، بلکہ صرف اس کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لینا، ایک مزے کی چیز بنا لینا، یہ منع ہے، اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ نمبر 66، درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے۔ جی ہاں، قرب قیامت میں لوگ درندوں کی کھال کے موزے پہنیں گے، تکبر کریں گے، گھمنڈ کریں گے، شیر کے چمڑے کے موزے پہنے یا پھر کوئی ایسا درندہ۔ تو قرب قیامت میں ایسا ہوگا، ابھی تو ہو رہا ہے یا نہیں یہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ درندوں کی کھال کے لوگ موزے پہنتے یا نہیں، لیکن قرب قیامت میں یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ نمبر 68، اور امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں کو لعن و طعن کرے گا، یعنی اب کی جو جنریشن ہے، جو جنریشن گزر چکی ہے، ان کا برا بھلا کہیں گا۔ تو آج لوگ کہتے ہیں کہ ایسے تھے ویسے تھے، یا پھر اس کی کھلی نشانی آپ کو دیکھنی کہ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں۔ جی ہاں، امت کا سب سے بہترین طبقہ، سب سے بہترین جنریشن جو ہے صحابہ اور صحابیات، ان لوگوں کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نمبر 69، اس وقت اب یہاں سے بتلا رہے ہیں، 68 تک آپ کو بتلایا کہ کیا کیا چیزیں دنیا کے اندر گناہ ہو سکتے ہیں۔ شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 چیزیں قیامت کے نشانیوں میں سے ہیں، جب تم دیکھو یہ ہو یہ ہو یہ ہو، تو پھر آخر میں آپ کہہ رہے ہیں نمبر 69، اس وقت سرخ آندھی، نمبر 70، زمین میں دھس جانے،
نمبر 71 شکلیں بگڑ جانے، اور نمبر 72 اور آسمان سے پتھر برسنے کے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے۔ یعنی یہ سارے گناہ جب دنیا کے اندر عام ہو جائیں گے تو اس وقت سرخ آندھی کا بھی عذاب آ سکتا ہے، زمین میں دھس جانے کا عذاب آئے گا، شکلیں بگڑ جانے کا اور شکلوں کے مسخ ہو جانے کا، بندر اور خنزیر بنا دیے جانے کے عذابات آئیں گے، اور اسی طرح آسمان سے پتھر کی بارش برسنے کے جیسے عذابات اللہ رب العزت لوگوں کے اوپر نازل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ ہے قیامت کی یہ 72 نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کو سن کر میرا تو ایمان تازہ ہو گیا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اتنے سالوں پہلے یہ ساری چیزیں بیان کی، اور آج ہم انہیں اپنی آنکھوں سے سچ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ کیسے ایمان تازہ نہ ہو، کیسے اس کے رسول کے اندر اضافہ نہ ہو۔ تو آپ بھی اس حدیث کو غور کے ساتھ سنیں، غور و فکر کے ساتھ سنیں، اور ان نشانیوں کو بولنے اور سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کا، ان فتنوں کا حصہ بننے سے، ان گناہوں میں مبتلا ہونے سے ہم لوگ محفوظ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اس کو سن لیا اور چھوڑ دیا، کانوں کو محظوظ کر لیا، نہیں، بلکہ ان گناہوں سے بچنے کا خود بھی اہتمام کرے، اپنے گھر والوں کو بھی اہتمام کرائے، اور خصوصاً جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے، کہ اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت پورے ہفتے فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اس حدیث شریف کو آپ اچھے سے سنیں، سمجھیں، اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے، تاکہ دوسروں کو بھی شریعت مطہرہ کا یہ علم حاصل ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔